بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی زنجیریں. حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں. حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں. جمے ذہنوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا. جمے ذہنوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کی بریائی بڑائی یکتائی تنہائی اللہ وحدہ لا شریک تے واسطے بے شمار لا تعداد بے عد و حساب درود و سلام
امام الکل ختم الرسل ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے بھائیو بزرگو نوجوان ساتھیو، انشاءاللہ العزیز میرے تو بعد عظیم مبلغ محقق حضرت مولانا علامہ مفتی محمد رمضان خاکوانی صاحب دا مفصل خطاب ہوئے گا۔ میں چند منٹ تساں احباب دے گوش گزار کرانگا۔ دعا ہے اللہ پاک مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اے ربیع الاول دا مہینہ جو کہ جاری و ساری ہے، اس مہینے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا اندر مبعوث ہوئے، آپ اس دنیا اندر تشریف لے کے آئے۔ آپ دی آمد اس مہینے دے اندر ہوئی اور آپ دی تاریخ پیدائش دے اندر اختلافات نے، لیکن مکمل طور تے تحقیقات تو بعد جیڑی بات واضح طور تے سامنے آندی ہے وہ یہ ہے کہ آپ 9 ربیع الاول دے دن سوموار دا دن صبح دا سہانا منظر اور میرے محبوب اماں جی آمنہ دی گودی دے اندر آئے۔ 12 ربیع الاول نو آپ نے اپنی زندگی دے 63 سال گزار کے پھر ربیع الاول دے مہینے اندر 12 تاریخ نو آپ نے وفات پائی۔ حضرات، ویکھنا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس دنیا تے آن تو پہلے دنیا والیاں دے حالات کس قدر خراب ہو چکے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ، دنیا کس قسم دی گمراہی دے اندر زندگی بسر کر رہی سی، جہالت ہر طرف پھیل چکی سی۔ جدو اے حالات پیدا ہو گئے تو اللہ پاک نے اپنا محبوب پوری کائنات دا سردار بنا کے اس دنیا دے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، چند ایک جہالتاں جو آپ دے آن تو پہلے عروج تے سن انہاں دا ذکر کرانگا اور اس تو بعد اجازت طلب کرانگے۔ اللہ دے حضور دعائے اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ لو بات شروع کرنے ہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ تو۔ کون جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ؟ جدو ہجرت کر کے حبشے دے اندر گئے تے حبشے دا نجاشی بادشاہ اپنے دربار اندر بلائے اور بلا کر کے کہنے لگا، جعفر تسی کس نبی نو مان دے جے؟ اس نبی دا پیغام کی ہے، کون ہے نبی؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی تفصیل دے نال بیان فرمان لگے۔ فرماندے نے، نجاشی بادشاہ اسی لوگ جہالت دی زندگی بسر کر رہے ساں، درندے والی زندگی بسر کر رہے ساں، بیٹیاں نو زندہ درگود کرن لگ پے ساں، ماڑی ماڑی گل تو صدیوں لڑائیاں جاری رکھ دے ساں، انہیں حالات بگڑ چکے سن۔ تے ایک اللہ پاک نے ساڑھے اندر نبی مبعوث فرمایا، اس سونے نے آ کے سانو اللہ دا پیغام سنایا ہے تے اسی اس ساریاں جہالتاں ختم کر کے اسی اس نبی دا کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ کریم نے فرمایا لوگوں میں مومنات احسان فرمایا ہے۔ یا اللہ تو کی مومنات احسان فرمایا مومنوں کچھ احسان ایسے نے جڑے میں مومنانوں بھی عطا فرمائے نے، کافرانوں بھی عطا فرمائے، اپنے فرما بردار لوگانوں بھی عطا فرمائے نے، اپنے باغی انسانانوں بھی عطا فرمائے نے، پر ایک احسان اتنا عظیم احسان ہے جڑا میں اللہ نے صرف مومنوں تے عطا فرمایا ہے۔ یا اللہ کی احسان ہے، فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، میں اپنا آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے اندر مبعوث فرمایا۔ نبی ہے بھی انہاں وچوں تے مبعوث بھی انہاں اندر عطا فرما دیتا ہے۔ اس نبی دیاں ڈیوٹیاں کی نے فرمایا یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میرا سونا محبوب میرا قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے گا، انہاں لوگانوں میری آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائے گا، انہاں دا تزکیہ نفس کرے گا، انہاں دے سینیاں نو پاک کرے گا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے سونے محبوب دے اس دنیا تے آن تو پہلے دنیا والے کھلم کھلی گمراہی دے اندر سن۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی زیادہ گمراہی دے اندر زندگی بسر کر رہے سی۔ اللہ دے قرآن نے وضاحت فرما دیتی ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فرمایا کھلم کھلی گمراہی دے اندر سن۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں کیسی گمراہی پھیل چکی سی، لوگ اپنے ہتھاں دے نال بت بنانے والے، اپنے خداوانوں ہتھاں دے نال بنا کر کے تیار کرنے والے، پھر انہاں دے سامنے سجدہ ریز ہونے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بعض دفعہ ایسا بھی واقعہ بندا لوگ سفر اندر چلے جاندے، اپنے بتنوں کار اندر پل جاندے، لیکن سفر اندر چل دیاں دور جا کر کے پتہ چل دائے میرا خدا تے میرے کار اندر رہ گیا ہے، اوتے مٹی دا بت بنا کر کے او دی پوجا کر دے۔ ایتے ہی بس نہیں، بعض دفعہ ایسا واقعہ بن جاندا آٹے دا بت بنا کر کے او دی پوجا کر دے، او دے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کر دے۔ اتنی زیادہ گمراہی پھیل چکی سی، اور جدوں بھوک لگ دی اس آٹے دے بت نو اگ تے گرما کے پکا کر کے انہوں کھا جایا کر دے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی زیادہ گمراہی پھیل چکی ہے۔ میرا محبوب آیا انہیں آگر کے بتاں دی پوجا تو روک چھڑے آئے، ایک اللہ دی عبادت والے بنا چھڑے آئے، اپنے اللہ دے سامنے سجدہ کرنے والے بنا چھڑے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے محبوب آئے انہوں نے جہالتاں ختم فرما چھڑیاں نے۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جڑے لوگ قبراں تے جا کر کے جانورانوں ذبح کریا کر دے سن، اپنے جانورانوں بتاں دے نام تے ذبح فرمایا کر دے، میرے تیرے محبوب نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ اس بندے اتے لعنت فرمائے جڑا بندہ غیر اللہ دے نام تے جانور ذبح کرنے والا، غیر اللہ دے نام تے نظران نیازاں دینے والا۔ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماری، لوگ قبرانوں پوجنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، فرمایا لوگوں اللہ یہودیاں تے عیسائیاں تے لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے نبیاں دیاں قبرانوں سجدہ گاہ بنا لیا، نبیاں
نبیاں دیاں قبراں تے سجدہ کرنا شروع فرما دیتا ہے۔ میرے محبوب آئے، آپ نے جہالت دا خاتمہ فرمایا، فرمایا نہیں لوگو، سجدہ ایک اللہ دے سامنے کرنا ہے، اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ جائز نہیں۔ اور کینول نے بڑا پیارا نقشہ پیش فرمایا، میرے محبوب نے بڑی پیاری دعوت فرمائی ہے۔ آپ فرماندے نے سجدہ حرام لوگو بن رب دے ماں سوا، اے سجدہ حرام لوگو بن رب دے ماں سوا، کیوں حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے۔ کیوں میرے محبوب دا بڑا پیارا پیغام ہے، میرے محبوب نے جہالت دا خاتمہ فرمایا، فرمایا سجدہ حرام لوگو بن رب دے ماں سوائے، کیوں حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے۔ سجدہ حرام لوگو بن رب دے ماں سوائے۔ آ مسلمانہ تیرا بھی پیغام ہوئے، تیری میری زبان تے کوئی دعوت ہوئے، اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ نہیں کرنا، کسے قبر تے مزار تے دربار تے جا کر کے سجدہ نہیں کرنا۔ سجدہ حرام لوگو بن رب دے ماں سوائے، کیوں حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے۔ ساجد دنیا ساری مسجود ایک الہ ہے، عابد ہے دنیا ساری، عابد ہے دنیا ساری، معبود ایک خدا ہے۔ منگتے نے سارے لوگ کی، منگتی ہے دنیا ساری، کلہ بادشاہ، سجدہ حرام لوگو، سجدہ حرام لوگو بن رب دے ماں سوائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے تیرے محبوب نے پیغام چھڑ دیتا ہے، اور آپ نے پہلی جہالت دا خاتمہ فرمایا، فرمایا لوگو رب تو علاوہ کسے جگہ سجدہ نہیں کرنا، ہاتھ دے نال بنائے ہوئے خداوانوں نہیں پوجنا، اس اللہ نو سجدہ کرنا ہے جس اللہ نو نہ نیند آئے نہ اس اللہ نو گئے۔ وہ اللہ ہر ویلے اپنے بندیاں نہیں سنن والا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے محبوب نے دوسری جہالت دا خاتمہ فرمایا۔ کی جہالت، لوگ معمولی گلاں تو صدیاں لڑائیاں لڑن والے، میرے محبوب نے اتفاق اتحاد تا فرمایا، اور اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النار۔ اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا، فرمایا تسی گروہ اندر جماعت اندر بٹ گئے سو، میرا محبوب آیا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، میرے محبوب نے اتنا پیارا طریقہ اپنایا ہے، میرے نبی نے دشمنانوں آپس اندر پائی بنا چھڑے آئے، جڑے لوگ صدیاں تو لڑائیاں لڑن والے، میرے محبوب نے انہاں اندر دوستی دی فضا پیدا فرما چھڑیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ میرے نبی دے سارے یار عظمت والے حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے جدو میں ہجرت کر کے مدینے اندر گیا، میرے محبوب نبی دے صحابہ انصار مہاجرین دے نال محبتاں کرنے والے، مہاجرین دے نال پیار کرنے والے، میرے محبوب نے جہالت دا خاتمہ فرمایا، آپس اندر پیار محبت پیدا فرمایا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے ایک انصاری کہنے لگا یار عبد الرحمن، جی کی حکم ہے؟
فرمان لگا میریاں 2 بیویاں نے، عبد الرحمان چل ویخ۔ حالانکہ انصاری بڑے غیرت مند لوگ سن، بڑے با پردہ تے با حیا لوگ سن، لیکن میرے محبوب دی تربیت ایسی ہے، فرمان لگے چل یار عبد الرحمان چل ویخ تے صحیح، جیڑی بیوی دوواں چو تو کمیں گا نا میں انہوں طلاق دواں گا، وہ عدت گزار لوے گی، او دے نال تو نکاح کر لویں۔ فرمان لگے میرے 2 باغ نے، ایک باغ تو لے لے ایک میں لے لنگا، کیوں؟ اللہ دے قرآن نے فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا۔ اللہ نے نہ دے دل اندر محبتاں پیدا فرما چھڑیاں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرما دینے یار انصاری بھائی ایدہ کر تو میں منڈی دا رستہ دس دے، میں منڈی اندر جاواں گا اور اتھے جا کے کمائی کراں گا، محنت مزدوری کراں گا، میں اپنا گھر بھی بنا لواں گا، اپنی بیوی بچے بھی بنا لواں گا، میں محنت کر کے بناواں گا۔ لیکن میرے محبوب نے اس جہالت دا خاتمہ فرمایا، لڑائیاں ختم فرمائیاں، اور تیسری جہالت جس دا خاتمہ میرے تیرے محبوب نے فرمایا، لوگ اپنیاں ایجائیاں بیٹیاں نو زندہ درگود کریا کردے سی، زندہ دفن کریا کردے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ سنن دارمی دے مقدمے دندر واقعہ موجود ہے اور صحیح سند دے نال واقعہ موجود ہے۔ میرے محبوب دے کول ایک بندہ آیا، آگر کے بیٹھ گیا، زاروں قطار روئی جا رہے ہیں۔ آپ فرماندے نے یار کی ہویا کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگا اللہ دے نبی جی میں ایسا بڑا گناہ کیتا ہے، اج میں نو اپنا گناہ یاد آ رہے آئے، میں زاروں قطار روئی جا رہے ہیں، پتہ نہیں میرا گناہ اللہ نے معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ آپ فرمانے رہے یار دوستا کی گناہ کیتا ہے؟ کہنے لگا اللہ دے نبی جی میں سفر تے جان لگا، میرے کار اندر اللہ پاک دی رحمت دی امیدواری سی، میں اپنی بیوی نو سمجھا کر کے گیا اے اللہ والیے اگر بیٹا پیدا ہویا او دی اچھی تعلیم و تربیت دا انتظام کری، اگر بیٹی پیدا ہوئی اس بیٹی نو زندہ درگود کر دیں، زندہ دفن کر دیں۔ کہنے لگا اللہ دے نبی جی میں کافی عرصے تو بعد کار اندر آیا، ویکھیا تے میرے کار اندر چھوٹی جی بچی چل پھر رہی ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر میں نو بڑی پیاری لگ دیئے، سونیاں مٹھیاں مٹھیاں گلہ کر دیئے، او بیٹیاں والے او بیٹیاں دے نال پیار کریا کرو، بیٹیاں نال محبتاں کریا کرو، بیٹیاں تے اللہ دیاں رحمتاں ہوندیاں نے، اور بیٹیاں جتنا ماں باپ دا خیال بیٹیاں رکھ دیاں نے او نہ بیٹے تے نہیں رکھ دے۔ 100,000 میل دور بیٹی بیٹی نو باپ نو تکلیف ہوئے بیٹی نو تھے تکلیف ہوندی ہے، جڑا خیال تیرا بیٹی رکھ دیئے وہ خیال کوئی نہیں رکھے گا، اور قیامت دا دن ہوئے گا۔ میرے تیرے محبوب نے فرمایا جنہوں اللہ کریم نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیاں انہاں دوواں دی اچھی تربیت کی تھی، اچھے کار اندر رشتہ کیتا، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا او بندہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اس طرح جڑ کے کھڑا ہوئے گا جی میں 2 انگلیاں جڑیاں نے، فرمایا میرے نال ایویں کھڑا ہوئے گا۔ اللہ اللہ کون 2 بیٹیاں دی پرورش کرنے والا؟ اے اندر اللہ دے نبی جی میں کار اندر آیا، اے میری بیٹی پیار دے نال گلاں کر دیئے، مٹھڑیاں مٹھڑیاں گلاں کر دیئے، مٹھی مٹھی زبان نال توتلی زبان نال گلاں کر دی، میں نو بڑی پیاری لگ دیئے۔ اللہ اکبر کبیرہ او دو لوگ زندہ بیٹیاں نو عیب سمجھا کر دے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے نبی جی لوگاں نے گلاں کی دیاں، لوگاں نے گلاں کی دیاں، میں لوگاں دیاں گلاں تو تنگ آ گیا، میں اپنی بیٹی نو پکڑیا نال کئی موڈیاں تے رکھ کے چلنا شروع کیتا، سونیا میں دور چل دا جا رہا تے میری بیٹی بار بار پوچھ رہی ہے ابو جی کدھر جان دے پروگرام نے؟
اللہ دے نبی جی میرے دل اندر ذرا بھی ترس نہیں آیا. اللہ اللہ اے بندہ نالے اپنا واقعہ دس رہا ہے, نلے رو رہا ہے. میرے محبوب اس بندے دیاں گلنا سن کے زاروں قطار روئی جا رہے نے. یہ آندہ سونیا میں جا کے گڑا کھودنا شروع کیتا. گڑا کھود رہا, مٹی میرے تے پیندی ہے. اے میری بیٹی میرے پیر صاف کر دیے, میرے ابو جی تے مٹی بہ گئی. لیکن میرے سونیا میرے دل دے اندر ذرا بھی ترس نہیں آیا, ذرا بھی خیال نہیں آیا. میں گڑا کھودی جا رہا. اللہ دے نبی جی گڑا کھود کے بچی نو گڑے اندر کھڑا کر کے اتے مٹی پانی شروع کر دیتی ہے. سونیا میں مٹی پائی جا رہا تے بیٹی زبان حال پوچھ دی, ابو جی اے کی کر رہے جے؟ ابو جی بول بول کے کہہ رہی ہے. سونیا میرے دل پتھر ہو گیا, میرے دل اندر ذرا بھی ترس نہیں آیا. اللہ دے نبی جی میں مٹی پا دی تھی, آخری کڑیاں نے آخری جگہ چہرہ باقی بچیا. میری بیٹی دکھی دل نال پکار کر کے آندھی ہے, نلے رو رہی ہے اور نلے آندھی ابو جی نہ میں رواں نہ پیسہ منگا نہ میں تیرے کو لیاواں, مینوں چھڈ کے جائی نہ با میں تو روندی مر جاواں. ابو جی یاد رکھیو اگر تواڈے دل اندر ذرا بھی ترس نہ آیا, یاد رکھیو قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ دا دربار ہوئے گا, تواڈا گریبان ہوئے گا تے میرا ہاتھ ہوئے گا. ابو جی اتھے گن کے بدلے لے لانگی. سونیا میرے دل اندر پھر بھی ترس نہیں آیا, اتنی جہالت چھا چکی سی. اللہ دے محبوب جی ذرا بھی خیال نہیں آیا. میں بیٹی نو دفن کیتا واپس آ گیا. اللہ دے نبی جی کیا ہے مینوں معافی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ آپ نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. او پوچھن والے او بیٹی تے ظلم کرنے والے اسلام قبول کرن تو پہلے جتنے گناہ ہوندے نے اللہ اس اسلام دی برکت دے نال سارے معاف فرما دیندا ہے. اور کیسے حالات بن چکے سی, کتنی جہالت بن چکی سی. لوکی پوج دے پیسن شجرانو کئی حجرانو کئی شجرانو اینا در دیاں پجاریانو سونا ایک در تے جھکانا آیا. کائنات دا سونا امام آیا, کائنات دا سونا امام آیا. بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو زندہ ہی پوریا جاندہ سی. اینا بے کس تے مجبوراں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا. کائنات دا کلا امام آیا. اللہ کریم نے فرمایا مومنو میں اپنا محبوب بھیج کے تواڈے اتے بہت بڑا احسان فرمایا ہے, لیکن تہاڈی حالتیں بن چکی سی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ تیرے حضور دعا کرنے یا اللہ سانو نہ جہالتاں تو نجات عطا فرما دے. ادوں بھی لوگ بیٹیاں نو برا سمجھن والے, اج پتہ کی ہے کسے دے گھر دو بیٹیاں ہو جانا تے ساس آندی ہے دفعہ ہو جا تو تیئیں جمدی رہنا ہے. استغفر اللہ. اتنی جہالت چھا چکی ہے میرے بھائیوں. میرے محبوب نے اس جہالت دا خاتمہ فرمایا. بڑیاں جہالتاں نے جو میرے محبوب تو پہلے شروع سن آقا آئے انہاں دا خاتمہ فرما دیتا. اللہ دے حضور دعائے اللہ کریم جو سنے سنائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.